بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کچھ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ محترمہ حلیمہ خان صاحبہ نے جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور باہر نکل کے میڈیا سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بہت ساری تکلیفیں ہم برداشت کر چکے ہیں اور اب ایک ظلم کی ایک سٹیج ہوتا ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، تو نواز شریف تو اب سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، میں کیسے اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، پبلک پالیٹکس اب وہ کر نہیں سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر بس بندوق رکھ کے انہوں نے اپنا کام چلایا ہوا ہے۔ تو نواز شریف واقعی سیاست سے بہت ہی ریلیونٹ ہو چکا ہے۔ اس کے ابھی پچھلے دنوں پوتے کی شادی چل رہی تھی، تو آپ نے وہ تصاویر اس کی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، دونوں بھائی منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے خوشی کے موقع کے اوپر، اتنے خوشی کے مقام کے اوپر بھی ان کے منہ ایسے لٹکے ہوئے تھے جیسے ان کا جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو جہاز واقعی اب ان کا ڈوبنے لگا ہے، کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں ابھی آگے میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے پھر دوبارہ ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈیل، لیکن میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ میں اپنے سارے کیسز لڑ کر، کیسز میرے سارے جناب میں فیس کر رہا ہوں اور آخری انجام تک، منطقی انجام تک پہنچنے والے، اور میں کیس قانونی طریقے سے میں رہا ہوں گا۔ مجھے کسی کی نہ ڈیل کی ضرورت ہے، نہ کسی بیرونی مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی ملک نکالے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر خان صاحب نے پھر آج یہ کہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشنل کمیشن کا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے اوپر ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے، جس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعے کی تحقیقات کرے، اور اس میں جو مجرم ہے، جن لوگوں نے یہ اسلام آباد میں قتل عام کیا ہے، آج بھی آپ نے سنا ہوگا کل اور پرسوں ان 2 دنوں میں ایک صادق آباد میں ایک لاش پہنچی ہے، جسے فون کر کے کہا گیا ہے کہ بندہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو ایکسیڈنٹ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو سردخانے میں جب لے کے گیا ہے جو بندہ، اس کی لاش راشد نام ہے، اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہاں سردخانے میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کے ڈبے میں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کچھ ہے جو ابھی تک چھپایا ہوا ہے، لیکن یہ قتل عام ہے، یہ چھپ نہیں سکتا ہے، اس نے آخر ایک دن باہر ہی آنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 9 مئی خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی انہوں نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کیا تھا، جس میں ان کا پلان تھا کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کریش کر دیں گے، لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بنانے والی ہے۔ 9 مئی کے بعد ان کی تو پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو ہم کریش کر دیں، لیکن یہ ایک سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے اس خان صاحب کے بیانیے کو اٹھایا، نیریٹو کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اور پارٹی کے سٹینڈ لینے میں واقعی اگر کلیدی کردار ہے کسی کا تو سوشل میڈیا کا ہے، کہ بغیر انتخابی نشان کے پارٹی الیکشن میں گئی ہے، اور 2/3 میجارٹی سے زیادہ اکثریت دلوانے میں بھی یہ سوشل میڈیا کا کردار ہے۔ اس کے بعد محترمہ حلیمہ خانم صاحبہ نے ایک نیا انکشاف کیا کہ ہم گئے تھے انیس ستی کے گھر پر، تو وہاں پر بھی باہر نامعلوم افراد پائے گئے ہیں، یعنی کہ ان کی موجودگی میں وہاں پر نامعلوم افراد گھوم رہے ہیں، اور اس بیچارے کے اوپر ایک تو اس کا بچہ مار دیا، اس کے اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں اپنی مرضی کا بیان لے رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے۔ خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پارٹی کے لوگ جائیں، شہداء کے گھروں میں جائیں، زخمیوں کا پتہ کریں، اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور اس کے بعد جناب جو دوسری صورتحال جا رہی ہے اس وقت ملکی لیول کے اوپر سیاست کی، تو اس میں بھی مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، ٹاؤٹ ہیں، مختلف قسم کے بیانات جناب دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے، کوئی خاموش ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ابھی تک لگ یہی رہا کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں امریکن ایمبیسی سے بھی لیک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو امریکہ میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے وہاں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ ان ٹچ ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح الف برداری میں ہم اپنے پی ٹی آئی کے نام خان صاحب کی طرف، اس کی ٹرمپ کی الف برداری میں ہم کوئی دعوت نامہ نکلوا دیں۔ پوری کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ دوسری طرف سے جناب فارم 47 کی حکومت کی بھی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ٹرمپ انتظامیہ ہمیں یا ہمارے وزیر خارجہ کو، وزیر اعظم کو یا وزیر خارجہ کو، کسی نہ کسی ایک کو اس کے لیے ہمیں ٹرمپ کی تقریب الف برداری میں مدعو کریں، لیکن وہاں پر ان کا پلڑا کچھ باری نظر نہیں آ رہا ہے، کمزور پوزیشن پہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ تو اب جو بھی ہوا اللہ کرے ملک کے لیے بہتر ہی ہو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔